حیات ایپیسوڈ 17 ناول بائی این نون الف۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی یا شاید کوئی طلب جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حیات بچے کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ دادی کو شاید اس کی بے چینی نظر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں دادی، ساری دعائیں بھی پڑھ چکی ہوں پھر بھی سو نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی اداسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ شام تک سب سے بہت گھلی ملی رہی تھی۔ مینال سے بھی کافی دیر تک بات ہوئی تھی۔ کوئی ایسی کمی کا احساس نہیں تھا مگر بستر پہ آتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا دل کوئی طلب کر رہا تھا مگر کیا؟ اپنے گھر میں آ جاتی تھی نیند، کب اور کیسے سوتی تھی وہاں؟ دادی کے پوچھنے پر چھن سے اسے نوفل احمد خان کا مضبوط حصار یاد آیا تھا۔ کیسے بچوں کی طرح لے کر سوتا تھا اسے، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے جن کا مطلب تک اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کیسے سچ کرتا تھا، اور پھر اس کے الٹے سیدھے سوالوں پر کیسے اس پر چھا جاتا تھا کہ اسے چھپنے کو اس کے سینے کے علاوہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ جی دادی، وہاں تو آرام سے آ جاتی تھی اور کبھی ایسا نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیوں۔ اور اس کی یہ اداسی تجربہ کار دادی کی سمجھ میں بہت جلد آ گئی تھی، جس میں ان کی یہ معصوم اور جھلی پوتی اپنے دل میں پنپنے والے ان نئے جذباتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نوفل بچے کی یاد آ رہی ہے۔ اب دادی اس کی پہلے والی دوست بن گئی تھی اور سوال بھی اب ایسے ہی کرنے تھے انہوں نے۔ یاد کرو گی مجھے؟ بیوی 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیسے رہوں گا یار تمہارے بغیر؟ دیکھنا تمہیں بھی نیند نہیں آئے گی میرے بغیر۔ یار فون تو دے دو، ایٹ لیسٹ بات تو کر لوں گا۔ اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں دنیا کو لے کر نہیں جائیں۔ ٹھیک ہے بیوی، یہ میرا جہاد ہے، خود سے تم سے اللہ کے اس راستے میں ایک جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، اور اب تمہارا جہاد ہی کروا کر لوٹوں گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اسے قبول کرے۔ پھر کتنی ساری دعائیں اس پر پڑھ کر پھونکی تھیں، جیسے اس کی مما اور دادی اس کے پاپا پر پھونکتی تھیں۔ یار بیوی، کبھی تو تم مجھے دادی والی فیلنگ دیتی ہو، کبھی بالکل بچوں والی۔ یار بیوی والی فیلنگ کب دو گی؟ کب یہ احساس دلاؤ گی کہ نوفل احمد خان شادی شدہ ہے؟ اور وہ اس کے اس طرح چڑھ کر کہنے پر کس قدر ہنسی تھی اس کے سامنے پہلی بار، اور وہ کیسے اسے ہنستے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی ہنسی میں اپنی ہنسی کا رنگ ملانے لگا تھا۔ تو کیا وہ اس کی قربتیں بھی مس کر رہی تھی؟ کس سوچ میں گم ہو گئی؟ دادی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ایسی ہی محبت ہوتی ہے بچے شوہر سے، ہر ایک محبت سے منفرد۔ شوہر کے جانے کے بعد یوں ہی بےقلی ہوتی ہے، اور تیرا شوہر تو ہے بھی سر پھرا، اسے تو یاد نہ کرنے والا بھی یاد کرے گا، اور تو پھر اس کی محبوب بیوی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بتا کر گیا ہے۔ الگ الگ سب کو تیرا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا ہے۔ وہ ایسی ہی تھیں اس کے ساتھ، جب وقت ہوتا تو ہر بات ایسے ہی کھل کر کرتی تھی، اور دادی کی باتیں سن کر اپنے دل میں ایک ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہی تھی جو اسے ایک سرور بخش رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی، ایک الگ ہی انداز میں، ایک الگ ہی طریقے سے۔ وہ کتنی دیر سے سمجھاتی رہی تھی اور شاید وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ بلا تکلف وہ اقرار کر گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا حصار مس کر رہی ہے اور اس کی عادی ہو چکی ہے۔ نوفل احمد خان کے اس کو 2 مہینوں تک اپنا تکیہ بنا کر سلانے کی عادت ڈال کر اچھا نہیں کیا تھا۔ جب تک وہ اس کے حصار میں سوتی تھی تو بوکھلائی شرمائی رہتی تھی، اور آج وہ حصار نہیں تھا تو وہ بے چین ہو رہی تھی۔ دادی سو چکی تھی مگر وہ اب تک سو نہیں پائی تھی۔ جب بالکل بے چین ہو گئی تو اٹھ کر نوفل احمد خان کی وہاں چھوڑی ہوئی شرٹ جو اس نے دھو کر اپنے ہی بیگ میں رکھی ہوئی تھی نکالی تھی اور بنا سوچے سمجھے پہن لی تھی، اور ایسا عمل اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا، اور وہ حیران تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر اس کی شرٹ پہن کر اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ مکمل نوفل احمد خان کے حصار میں ہے، اور پھر ایسے ہی وہ اسے محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اے بچے، ذرا صحیح سے کھاؤ، یاد نہیں کیا کہہ کر گیا ہے تیرا میاں، اس کے آنے تک اور 2 کلو وزن بڑھ جانا چاہیے، علی الاعلان کہہ کر گیا ہے تیرا خیال رکھنے کو، اگر کھانے پینے میں کوتاہی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اسے اس کی ہدایت یاد آئی تھی، جاتے وقت کس طرح وہ اپنی بے قراریاں اس میں انڈیل رہا تھا۔ بیوی، ڈیلی روٹین میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نوفل احمد خان تمہارے پاس مجسم نہیں ہوگا مگر اس کا تخیل ہر وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو تمہیں اسی اللہ کے نام پر بطور امانت تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے میری امانت میں کوئی بھی کمی نہیں چاہیے۔ اور پھر کتنے ہی پل وہ اس کے ساتھ جی کر اللہ کی راہ میں نکل پڑا تھا۔ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ اس کے لیے جہاد ہے جو اس سے بیوی کروا رہی ہے، اور اس کے اس جہاد میں اس سے زیادہ کی حقدار ہے۔
ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی اور پھر واقعی اس نے اور سب نے اس کا خیال ایسے ہی رکھا تھا جیسے نوفل احمد خان مجسم رکھتا تھا۔ دو پاک محبتیں مل کر اسے پر نور کر رہی تھیں۔ دادی یہ پیسے آپ ساجدہ چاچی کے گھر بھجوا دیں، یہ میرے 2 مہینے کے صدقے کے پیسے ہیں، انشاءاللہ ان کا 1 مہینے کا راشن آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، واقعی اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ 2 دن پہلے ہی وہ بڑی پریشان تھی، میں خود جا کر دے آؤں گی۔ صدقے کا تو روز دینا چاہیے نا، تو تم ایک دن میں کیسے نکال رہی ہو 2 مہینوں کا؟ منال جو آج کل دادی سے اسلامی تعلیم حاصل کر رہی تھی یہ بات بھی جاننے کی خواہاں تھی۔ بتاؤ حیات، آج کا سبق تم پڑھاؤ اسے، میں پیسے دے کر آتی ہوں۔ دادی کہہ کر چلی گئی تھیں، ساتھ اپنی بہو کو بھی لے گئی۔ آج بھی ان کے گھر کی عورتیں پڑوس میں بھی اکیلی نہیں جاتی تھیں۔ آپی میں آپ کو پورا سبق بتاتی ہوں اس کا۔ اللہ زمین پر صبح و شام کچھ آفتیں نازل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آفتوں سے بچنے کا علاج صدقہ بتایا ہے، اور یہ صدقہ اگر مصیبتیں و آفتیں اترنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے بارش ہونے سے پہلے گھر کی چھت ٹھیک کر لی جائے تو بارش کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی یہ ہماری مصیبتوں کے درمیان دیوار بن جاتا ہے اور بلائیں اس دیوار کو بالکل نہیں پھاند سکتی۔ میں تہجد کی نماز کے بعد صدقہ نکال دیتی ہوں، ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے، پھر اللہ جتنی توفیق دے اور وہ رقم میں دعا کر کے اللہ کے حکم سے جہاں وہ بھجوانا چاہتا ہے بھجوا دیتی ہوں۔ تمہیں اتنا سب اتنے عمدے طریقے سے کیسے آتا ہے حیات؟ منال اس کے اتنے مناسب اور خوبصورت انداز میں سمجھانے پر ابھی تک حیرت میں تھی۔ نہیں آپی، طریقہ تو میرا بالکل عمدہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹرینڈ بچہ جس کو یہ سب بولنے کی ٹریننگ دی گئی ہو، جو بنا رکے ایک ایک پوائنٹ سمجھتا چلا جاتا ہے مگر اپنا بچکانا پن نہیں چھپا پاتا۔ تم بالکل ویسے ہی بولتی ہو۔ پھر کہتے ہیں بیوی بنا سگنل کے دل کی گہرائی میں اترتی ہے تمہاری بات۔ اور اس کی بات سن کر منال بے تحاشا ہنسنے لگی تھی، اور حیات کو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ہر بات میں نوفل احمد خان کا حوالہ دے رہی ہے۔ تمہاری فجر مس ہوتی ہے، میری کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ فرض نمازوں میں اللہ کا بڑا احسان ہے، مگر کبھی کبھی اشراق اور تہجد میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر میں روزانہ عشاء کی سنت کے بعد والی نفل میں تہجد کی نیت کر لیتی ہوں اور فجر کی نماز کے بعد سورۃ ضحیٰ پورے جواڑے کی صدقے کی نیت سے پڑھ لیتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ پرجوش آواز پر منال سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب کے برابر سونا چاندی صدقہ کرنے کا ثواب۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی صورت یاد کی۔ جب بھی وہ یہ باتیں کرتی تھی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا جیسے کوئی غیبی ٹارچ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہو، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کا عمل ریا سے پاک اور خالص اس کے رب کے لیے ہوتا تھا۔ اور آج ہم چاہے رات رات بھر نفل پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں تو بھی ہمارے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، کیونکہ ہمارا یہ سارا عمل ہماری غفلت میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ساری دنیا سامنے ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو بھی بس ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، مطلب و معنی اور اس کی قدر و منزلت محسوس ہی نہیں کرتے، اور پھر جب ہم یہ بات کسی اور کو بتاتے ہیں تو مقابل الٹا جواب دیتے ہیں، تو جو عمل ہمارے خود کے دل میں پر اثر نہیں کرتا وہ زبان سے کسی اور کے دل پر کیا اثر کرے گا؟ حالانکہ تمہارا رب تم سے عبادت کی کثرت کا سوال نہیں کرتا بلکہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، یہی اس کی چاہت ہے، بے ریا عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت کچھ ہے حیات تمہارے پاس، اتنی اچھی مشق، ماشاءاللہ، یہ سب تو آپ ہی، دادی، مما، پاپا اور میرے اساتذہ کا احسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایک عمل کی مشق دادی اور پاپا مجھ سے اور احمد بھائی سے 2 مہینے تک کرواتے تھے جب تک ہمیں مہارت نہیں ہو جاتی تھی۔ روزانہ کی مشق کے بعد ہی کھانا ملتا تھا، اور منال کے دل نے شدت سے حیات جیسی ہونے کی دعا کی تھی، جس کے صرف نوفل احمد جانے سے ہی نوفل احمد خان ہدایت کی راہ پا گیا تھا۔ اب تو رومال کھول دو برخوردار، انہیں جماعت میں آئے 6ٹھا دن تھا، مگر نوفل خان پہلے دن کی طرح ہی سب کے سامنے چہرے پر رومال باندھ کر آتا تھا۔ سسر جی، سارے لوگ آپ کے گھر کی طرح ٹی وی اور فلمی دنیا سے نابلد نہیں ہیں۔ نوفل احمد خان ہندوستان کا جانا مانا نام ہے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں اور یہ سب اس کے چہرے سے واقف ہیں۔ میری بیوی نے مجھے نیک کام کے لیے بھیجا ہے اور میں اپنا چہرہ ظاہر کر کے ان لوگوں کا دھیان اپنی طرف کروا کر اس نیکی کی نورانیت کم نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے نفس پر پیر رکھایا ہوں، میرے لیے یہ جہاد ہے، اور میری بیوی کی تمنا ہے کہ اسے جہاد کا ثواب ملے۔ یہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے یہ جہاد کرنا ہے۔ یقیناً مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بات سب کے سامنے اس طرح اپنی بیوی سے متعلق اتنے کانفیڈنٹ سے نوفل احمد خان ہی کر سکتا تھا۔
اور فرحان صدیقی نے اسے اس طرح دیکھا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ باہر نکلتے وقت وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا کر رکھتا ہے، تاکہ لوگ اس کو پہچان کر اس کے گرد جمع نہ ہوں، اس کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ یہ بات پہلے کی تھی، اب وہ اس لیے چھپاتا تھا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے گنہگار نہ ہوں۔ اور جماعت میں آنے کے بعد اس کی بیوی سے اسے اور عشق ہو چلا تھا جب اس نے جماعت کے بے بہا فائدے محض 6 دنوں میں دیکھ لیے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، اللہ والوں کی قربت اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتنے مسائل، کتنے قصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ عمل کی تاکید کرنے والوں عملوں کی تفسیر، کیا کچھ نہیں جان پایا تھا وہ۔ ان 6 دنوں میں اس نے ایک بار بھی حیات سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا فون بھی اسی کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے لیے جائیں۔ اگر دنیا کی محبت کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اللہ کی محبت میں پیچھے رہ جائیں گے، اور یقیناً اگر وہ فون پر اس سے باتیں کرتا تو اتنا نہیں سیکھ پاتا جتنا سیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے حیات، بڑا بلش کر رہی ہو؟ منال کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے، لہجہ کمزور سا تھا۔ جاؤ جاؤ، مت بتاؤ، ویسے یہ ڈریس نہیں، یہ والا پہنو۔ اس کے ہاتھ سے بلو کلر کا سمپل فراک لے کر پنک کلر کا زیادہ گھیر والا اے لائن فراک تھمایا تھا، جس کی آستین اور گلے سے پیٹ کے نیچے تک موتی اور اسٹون ورک تھا۔ یہ زیادہ ہیوی ہے آپی، الجھن ہوتی ہے مجھے ایسے کپڑوں سے۔ حد ہے، کم سے کم نوفل بھائی کے آنے کی خوشی میں ہی پہن لو۔ جس کے تخیل کے ساتھ دن رات ایک سرور میں بسر ہو رہے تھے، وہ آج مجسم آنے والا تھا، اور وہ اس کے آنے کی خوشی میں اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، اور اب وہ اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کل ہی تو دادی نے بتایا تھا کہ اسے کے شوہر کے لیے سجنا سنورنا تو سنت نبویہ ہے۔ ویسے حیات کے ابھی بھی وہ تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ ویسے تو اب تم ان کے ٹیچر بھی ہو تو کچھ لحاظ تو کرتے ہوں گے۔ کرتے ہیں آپی، ایسا لحاظ کرتے ہیں کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو اپنے ٹیچر کا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ کے مناظر آ سمائے تھے۔ اچھا ایسا کیا، کیسا لحاظ کرتے ہیں؟ منال کے لہجے میں تجسس تھا۔ بڑی عزت سے گود میں بٹھاتے ہیں، پھر اچھا خاصا پریشان کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد۔ وہ کسی اور ہی دھن میں تھی جو اپنے راز عیاں کر رہی تھی۔ منال کی ہنسی پر اس کو بریک لگے تھے۔ اف اللہ، آپ ہی کیسے کیسے سوال کرتی ہیں آپ۔ اس کے منہ پھلانے پر ایک بار پھر منال کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں ایک ساتھ ہنس رہی تھیں۔ کتنی پرسکون اور خوش لگ رہی ہے نامہ اپنی حیات۔ دادی اپنی بہو اور بیٹی کے ساتھ بیٹھی اپنی دونوں پوتیوں کو نہار رہی تھی جب فائزہ بیگم کے بولنے پر حیات کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی، آج اس کا محرم آ رہا تھا، اور اس کی آمد کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہمارا داماد باقی سرپھرا ہے اماں، کیسا سب کے سامنے اسے بیوی بیوی کرتا پھرتا رہتا ہے۔ مجال ہے جو کسی کا لحاظ کر لے۔ اور جانے سے پہلے دیکھا تھا کیسے اپنے ہاتھوں سے کھلا کر گیا تھا کھانا، مگر ہے اچھا۔ فائزہ بیگم کے دل میں ایک فخر سا درایا تھا۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر وہ ان سے گن پوائنٹ والی بات پر معافی مانگ کر گیا تھا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہمارے بچوں کے اس رشتے اور ان کی محبت کو ہر بری نظر سے بچائے اور برکت دے، ان کے رشتے میں بھی اور محبت میں بھی۔ ان کی دعا پر دونوں نے زیر لب آمین کہا تھا، اور دور کھڑی قسمت نے ان کی دعا کو پورا کرنے کے لیے ایک اور امتحان ان کے لیے رکھ دیا تھا۔ ہر پڑھائی کے بعد امتحان بھی تو ضرور دیا جاتا ہے، اب یہ پڑھنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پڑھ کر کیسا رزلٹ لائے گا، اور اللہ نے ان پڑھنے والوں کا ایک اور پرچہ لکھ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور کون باغی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نوفل احمد خان کی آواز پر بھاگتا ہوا وہ لڑکا ایک پل کو رکا تھا۔ کچھ شرپسندوں نے اس علاقے پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ کہ جو خالی زمین پڑی ہے مسجد کی، وہاں مندر بنانا ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے یہاں۔ اس زمین میں ٹینٹ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ آ گئے، اس لیے سب بھاگ رہے ہیں۔ پولیس والے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہوا بھاگ گیا تھا، مگر وہ ہل نہیں پایا تھا۔ اس نے اب تک شرپسندوں کے بارے میں صرف سنا تھا، اور آج وہ اس صورتحال میں گھرا کھڑا تھا۔ اچانک 4-5 لوگوں کا گزر ہوا تھا جو بھاگتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تھے۔ جب ان میں سے اچانک کوئی رکا تھا اور حیرت سے ان کے قریب آیا تھا۔ نوفل تم یہاں، اور انکل آپ بھی؟ رکنے والے نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا تھا، اب حیرت سے انہیں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جماعت میں آئے تھے، اب واپس جا رہے تھے؟
تو یہاں کی صورتحال دیکھ کر رکے تھے اور تم پولیس والے لوگ ان سرپرستوں کے ساتھ ہو۔ ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ، دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، یہ چھوٹی سی مسلم بستی ہے، کمینوں سے سکون دیکھا نہیں جا رہا ان غریبوں کا۔ اور تم لوگ جلدی نکلو، دیکھ نہیں رہے سڑک خالی ہو گئی ہے، کوئی اپنی گاڑی نہیں روک رہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کچھ شرپسند ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ نوفل جلدی کرو جاؤ۔ اس نے نوفل کو احمد کو دھکا دیا تھا مگر وہ ہلا تک نہیں تھا۔ کیا تم لوگ انہیں جان سے مارو گے؟ اس کے پوچھنے پر الہان اور فرحان صدیقی نے حیرت سے دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کے پتریلے تاثرات دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے تھے۔ نوفل سسر جی جہاد کیا ہے؟ اس کی آواز میں کیا تھا فرحان صاحب سمجھ نہیں پائے تھے۔ مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اسلام کے لیے لڑنا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ بیوی کی خواہش یہی نہ پوری کر دوں؟ آپ جائیں سسر صاحب، میری بیوی سے کہہ دینا پریشان نہ ہو۔ بالکل بھی نوفل احمد خان کو وہ پریشان اچھی نہیں لگتی۔ انشاءاللہ میں جلد آؤں گا۔ مارو سالوں کو۔ ان لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نوفل احمد خان نے جلدی سے اپنے سسر کے چہرے پر بھی رومال باندھ دیا تھا۔ الہان بھی اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ چلو، جہاد صرف تم دونوں پر ہی نہیں، مجھ پر بھی فرض ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ نے اسی لیے ہمیں اس راستے سے بھیجا۔ وہ اپنے زمانے کے بلو بیلٹ رہ چکے تھے، اٹھان تو ان کی ابھی بھی کمال تھی۔ اللہ اکبر کہتے وہ تینوں خود کو تیار کر چکے تھے۔ وہ 5 لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں ہاکی ڈنڈے اور بیٹ تھے۔ الہان نے ان کے پیروں پر فائر کیا تھا، 2 لوگ کو اس نے زمین پر گرا کر مارنا شروع کیا تھا۔ نوفل احمد خان نے دوسرے پر فائر کیا تھا۔ دونوں کی گن پر سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے آواز نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نے فرحان صدیقی کو مارنے کی نیت سے بیٹ اٹھایا تھا جسے وہ راستے میں ہی روک گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ان لوگوں پر قابو پا چکے تھے۔ الہان، اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا تو یہ پھر سے ان لوگوں کو پریشان کریں گے، یہ دشمنان اسلام ہیں، اس لیے واجب القتل ہیں۔ نوفل احمد خان انہیں دیکھ کر کرایا تھا جو اب زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ اگر ان لوگوں کے پاس گنز ہوتی تو شاید یہ لوگ ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سالے کتے مسلمانوں کو جینے ہی نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے تو ہم بھیس بدل کر آئے تھے۔ ہم انہیں پولیس والے بن کر نہیں، مجاہد بن کر ماریں گے، اسلام کے لیے۔ ان 5 کو گاڑی میں بھرا تھا اور ایک دوسرے پولیس والے کے ساتھ الہان کے خفیہ ادارے میں بھجوا دیا تھا۔ اب وہ لوگ چھپتے چھپاتے علاقے کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں کچھ اور آدمی بچوں اور بوڑھوں پر تشدد کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دور سے ہی دوسری گن سے ایک ہوائی فائر کیا تھا۔ 5-6 لوگ ان کی طرف دوڑے آئے تھے، ان کے پاس بھی پہلے والوں کی طرح ہتھیار تھے۔ الہان، اب بھی گاڑی ریڈی ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر الہان نے سر ہلایا تھا۔ یہ لوگ ان کے انتظار میں تھے۔ نوفل احمد کی چالاکی کی وجہ سے وہ لوگ بھی ان کے چنگل میں پھنس چکے تھے، مگر ان میں سے ایک فرحان صدیقی کو زخمی کر چکا تھا، مگر ہمت یہ لوگ نہیں ہار رہے تھے۔ الہان، ہم نے بھی 5 لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور انہیں بھی وہیں بھجوا دیا ہے، مگر ابھی بھی ان میں سے 2-3 لوگ کسی کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ اس کے 2 ساتھی بھاگ کر آئے تھے، جن میں سے ایک کو ان 6 لوگوں کو لے کر روانہ کر دیا تھا۔ ان ساروں کو بے ہوش کر کے بھیجا جا رہا تھا تاکہ یہ لوگ پکڑے نہ جائیں۔ سسر جی، آپ ٹھیک ہیں؟ نوفل احمد اب ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ الحمدللہ، اب جلدی ان لوگوں کو پکڑنا ہوگا۔ گھر میں گھسنے کا مطلب بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے۔ اب یہ چاروں بالکل الگ الگ طریقے سے گھوم رہے تھے۔ نوفل احمد اپنے سسر کو لیے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ کچھ دور چلے تھے جب ایک گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی تھیں۔ اس کے پاس فون نہیں تھا جو الہان کو انفارم کرتا۔ وہ خود ہی اس گھر میں گھسنے کا طریقہ سوچنے لگا تھا کیونکہ وہ اندر سے لاک تھا۔ قسمت سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس میں جھانک کر دیکھا تو 2 آدمی 2 لڑکیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 بارش آدمی زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور 3 40-45 سال کی عورتیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے بعد اب یہ لوگ ان لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا اور اگر وہ اندر جاتا ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہو جاتا۔ اس نے کھڑکی کی جالی سے ہی نشانہ لیا تھا اور سیدھا ایک کے بعد دونوں کے سر پر فائر کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں فرش پر پھٹے سر کے ساتھ ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ نوفل، ملا کوئی؟ الہان بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اندر دیکھو اور ان لوگوں کو اٹھواؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور پہنچے۔
گھر والے کافی ڈرے ہوئے ہیں اور کوئی باقی رہ گیا ہے؟ نہیں الحمدللہ سب پکڑ لیے۔ ان 25-30 لوگوں پر اللہ نے 10 لوگ بھاری کر دیے۔ زخمی لوگوں کو ہاسپٹل پہنچوانا ہے، جلدی کرو۔ اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ ایک شخص ان میں چھپ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں، اور وہ اکیلا ہے جس کے پاس گن ہے۔ الہان نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا تھا جو اپنے کام کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر لوگ خوف سے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے علاقے میں بالکل سناٹا تھا۔ 4-5 گھنٹوں میں یہ لوگ ایک مجاہد کا کام انجام دے چکے تھے۔ یقیناً یہ ایک جہاد تھا۔ الہان تمہیں یہاں کچھ خفیہ ادارے بنانے چاہئیں۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے غائب ہونے پر شاید کوئی اور سربراہ آ جائے تو یہاں پر ایسے اپنے خفیہ لوگ چاہو تو کچھ لوگوں کو وتھ فیملی رہائش کروا دو۔ نوفل احمد کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ واقعی اس نے دور کا سوچا تھا اور یہاں مسجد کا کام بھی کروانا ہے۔ وہ تینوں اپنا کام ختم کر کے اب گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ انہیں یہاں کی بھاگ دوڑ میں گھر والوں کی پریشانی کی بھی فکر تھی اور اسے بس اپنی بیوی کی، کیونکہ وہ کمزور ابھی بھی تھی، دل سے بھی اور دماغ سے بھی۔ اپنی 10 دن کی جدائی میں اپنے بیوی کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک پل یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، بس جلد از جلد اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ جہاد کر کے آیا ہے۔ اسے دیکھنے اور چھونے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ تھک چکا تھا، ساری تھکن اپنی بیوی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر کون جانے ابھی اسے اور کتنا تھکنا تھا۔ مگر ضروری نہیں ہر بار وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش طے ہے، وہ چاہے دنیا سے ہو یا دین سے۔ یا اللہ تجھ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ لوگ جو تیری راہ میں نکلے تھے سب واپس آ گئے ہیں، مگر پاپا اور یہ نہیں آئے۔ 9 بج گئے ہیں، شام میں 4 بجے آنے والے تھے۔ یا اللہ جہاں بھی ہوں تو ان کی حفاظت کرنا۔ تجھے پتہ ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے اندر گھٹن بڑھ رہی ہے، اس دن سے بھی زیادہ جس دن میں نے مرد کا ایک بھیانک روپ دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دل رکنے والا ہے۔ اللہ پلیز مدد کرنا، جو بھی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ میں ان دونوں کی اور ان کے صدقے جو لوگ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کی جان کا، صحت کا، ایمان کا صدقہ کر رہی ہوں۔ اس صدقے کو قبول فرما لے۔ 1000 روپے صدقے کے ڈبے میں ڈال دی ہوئی وہ اللہ سے فریاد کنا تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے اور اب وہ مصلے پر بیٹھی تھی۔ ہر پریشانی میں وہ اپنے رب کا دامن تھام لیتی تھی۔ اللہ بے اختیار دل میں درد اٹھا تھا۔ اس کے جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ اس نے شدت گریہ سے آنکھیں بند کی تھی جب ایک شبی اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے بیوی تمہارے ساتھ ایک لمبا سفر طے کروں اور کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دوں۔ تم جو یہ میری ذرا سی شدت پر چھپتی پھرتی ہو نا، جنگل میں کوئی جگہ چھپنے کی نہ ملے اور جنگل کے خوف سے تم مجھے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے شوہر نے اس کو اپنے حصار میں لے کر اسے کنفیوز کر کے اپنی بات کہی تھی۔ اب ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس نے نکلنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ حصار اور مضبوط کر دیتا تھا، تاکہ میں اگر کہیں چلا جاؤں تو تم میری ان شدتوں کو یاد کر کے میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ پلیز ان کو بھیج دینا، تجھے پتہ ہے نا میرا دل پریشان ہے۔ اس کا مطلب تو مجھے پھر کسی غم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ مجسم اس کے سامنے بیٹھا ہو، پھر اٹھ کر واپس اس کی شرٹ پہن کر مصلے پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے رب کے سوا کون جانتا تھا کہ یہ درد کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے رب کو تو معلوم تھا کہ دور کہیں اس کی نئی نئی محبت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔